عائشہ سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کروں گی، پردہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کو جہاں پر زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، وہاں اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے. ان حقوق میں سے ایک حق ان کا یہ تھا کہ وہ ستائی نہ جائیں. تو ستائی نہ جائیں، اب وہ کیسے نہ ستائی جائیں؟ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں جی. اور یہ معاشرے کے لیے بہتر تھا. اچھا، پردے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ آیات قرآنیہ میں جب پڑھتے ہیں تو وہ بالکل کلیئر لفظوں میں آیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھو. اچھا مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص چل رہا ہے، جب وہ چل رہا ہوگا تو اگر نظریں نیچے ہی رکھ کے چلے گا تو مجھے بتائیے وہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں نگاہ تو پڑتی ہی ہے. اب وہ جو نگاہ ہے نا، نگاہ جھکانے کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کو تاڑنا نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسی نگاہ نہیں ڈالنی ہے کہ جس سے وہ سامنے والی عورت جو ہے وہ سہم کے رہ جائے. یعنی خوف زدہ نہیں کرنا ہے عورت کو. عورت کے لیے جو پردہ آیا ہے نا، دراصل اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس معاشرے میں چونکہ عورتیں ستائی جاتی تھیں، انہیں تنگ کیا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا. دیکھا ہوگا اپنا قرآن ہے، ہر عظیم کتاب کور کی جاتی ہے، ہر عظیم چیز کو غلاف خانہ کعبہ. اسی طرح سے عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے، اب بہت سارے ہم نے ایسا دیکھے کہ جو حجاب بھی کرنے والی ہیں ان کو بھی نہیں، اور وہ اس طرح کے کام، اگر آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی کے لیے بہتر نہیں سوچتے ہیں، تو آپ 70 حجابوں میں کیوں نہ ہو، بالکل 70 حجابوں میں کیوں نہ ہو، آپ کا حجاب اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کی رضا خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے. اب خالصتاً اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں، ہم ایک بات اکثر سنتے ہیں کہ ایک بلی کو قید کرنے والی عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور ایک کتے کو پانی پلانے پر اسے بخش دیا گیا. بالکل. حالانکہ وہ ایک جو ہے سب جانتے ہیں. بالکل. جی. تو اب سمجھنے کی کیا چیز ہے کہ معاشرے کو کس طرح سے بہتر. مجھے بڑی اچھی لگی آمنہ آپ کی یہ بات کہ ہم پردہ 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 بہت کرتے ہیں، پردہ رکھتے کتنا ہے؟ نہیں رکھتے. کسی کی بات کا پتہ چل جائے مجھے کہ میری فلاں بہن نے یا فلاں بھابھی نے یا فلاں نند نے ایسا کیا ہے، پھر دیکھیں کہ میں کس طرح سے اس کی باتوں کو اڑانے والی. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم بول رہے ہیں تو ہم نہیں کرتے، ہم کر جاتے ہیں. ابھی جب ہماری یہ ریلز چلیں گی یا ہمارا سوشل میڈیا چلے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کمنٹس آنا شروع. جی 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 جی. اور ہم چاروں کو جو سنائی جا رہی ہوں گی، آئی ہوپ ایسا نہ ہو. اور اس کمنٹس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے صرف ایک جملے کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے میں نے یہ کیوں کہہ دیا، ہم گلٹ فیل کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف میں آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو طنز نہیں کیا، کبھی کسی کا تمسخر نہیں کیا. تو آپ کس کو اپناتے ہیں؟ بالکل. سوال یہ ہے کہ آپ کس کو اپناتے ہیں؟ جب آپ ان کو فالو کرنے والے ہیں تو کیا ہم معاشرے میں بہتری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ پردہ صرف اسی لیے آیا ہے کہ معاشرے میں بہتری کو رکھا جائے.